الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ غلامانہ اور عاشقانہ انداز میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آن پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان فرمایا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور. اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ کی. اس شعر میں دو حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کا عقیدہ بتایا کہ ہم سب صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں, حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. میں مختصر طور پہ کیونکہ ہمارے علماء کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں, میں سادات کرام کی جو شان عظمت ہے کیونکہ سیدنا حضور علی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا باب حضور مقدس العلی حسینی سیدی ہے, ان کے رگوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے اور ان کی تعریف ہم اس لیے کر رہے ہیں اور آپ سن اس لیے رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام سب کو اپنے غلاموں میں شامل فرمائے, حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے. چنانچہ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المعتقد المنتقد میں شفاعت کا جو باب بیان فرمایا ہے اس میں انہوں نے اعمال کا ذکر فرمایا کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان قیامت کے روز بندے مومن قیامت کے روز جائے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہوگا. تو ان اعمال میں سے آپ نے بیان فرمایا لیکن مدح اہل البیت واثنا علیہ, ان حضرات میں سے وہ شخص بھی ہے جو پیارے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی تعریف کرے اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرے. تو اسی مقصد سے ہم لوگ حضور کے گھر والوں کی شان سن رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں تاکہ حضور اپنے غلاموں سب کو شامل فرمائے. ان حضرات کی کہتے ہیں حضرات آئے رسول کی شان کیا ہے, آئے رسول کی عظمت کیا ہے. تو آئیے کتاب نور الابصار یہ بڑی معتبر کتاب ہے, ہمارے مستند علماء اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. نور الابصار اس میں لکھا ہے, اس کتاب کے مصنف ہے شیخ مومن بن حسن مومن. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے ولی کامل تھے, انہوں نے فرمایا کہ من حق شریف, عربی زبان میں سجد کو شریف کہا جاتا ہے, عربی زبان میں سجد کو شریف کہا جاتا ہے. فرماتے من حق شریف علینا ان نقیہ ارواحنا, کہتے ہیں کہ آل رسول اور سادات کرام کا حق امت مسلمان پر حق یہ ہے کہ اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں, اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں. لے سیریا میں لحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دمہ کریمین بھی ہے جو کہ ان میں پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک گوشت اور پیارے آقا علیہ السلام کے مقدس خون سرایت کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں للبعض فی التعفیر جنانے والتعظیم والتوقیر معنی کل, کہتے ہیں یہ سادات اکرام حضور علیہ السلام سے جو ان کو نسبت ہے, جزئیت کی نسبت ہے, اور فرماتے ہیں کہ جو تعظیم اور توقیر کے بعد میں
مقام جز کا بھی ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح ہم لوگوں کے دلوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کا احترام ہے، ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی اولاد سے بھی محبت کریں، ان کی اولاد سے بھی محبت کریں. اور اس کے بعد اسی کتاب میں قال بعض العلم، یہ بعض اہل علم حضرات نے ارشاد فرمایا کہ من حقوق الشرفاء علینا ان بعود فی النسب ان نوسر رداهم علی شہواتنا و اہوائنا. فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ سادات اکرام کا ہم سب پر حق یہ ہے کہ اگر سادات اکرام نسب کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سے کتنا ہی دور ہو جائے، کتنا ہی دور ہو جائے، لیکن حضور سے ان کو نسبی اعتبار سے نسبت حاصل ہے. فرماتے ہم پر حق یہ ہے ان نوسر رداهم علی اہوائنا و شہواتنا، ہم اپنی خواہشات پر ان کی رضا کو مقدم کریں، اپنی خواہشات میں ان کی خوشنودی کو مقدم کریں، ان کی خوشنودی کو ترجیح دیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ان نعظمهم ونوقرهم ونعظمهم ونوقرهم ان لا نجلس فوق سرير وهم بالارض. فرماتے حق یہ بھی ہے کہ سادات اکرام کی ہم سب تعظیم کریں، توقیر کریں. اگر وہ زمین پر تشریف فرما ہو تو ادب کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے سامنے اونچی جگہوں میں نہ بیٹھیں. یہ سادات اکرام کی شان ہے. حضرات گرامی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سید صادق آل رسول کسی حاجت کے پیش نظر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جانتے ان کی خلافت کو ہمارے علماء نے خلافت راشدہ کہا ہے کہ بڑی شان والے امیر ہیں. وہ ان کی بارگاہ میں جب ایک آل رسول کسی حاجت سے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ارسل اذا کانت لکا حاجت فارسل احضر. کہتے حضور آپ کو جب کسی کام کی ضرورت ہو تو آپ تشریف لانے کی زحمت نہ اٹھائیں، آپ کسی قاصد کو بھیج کے آپ کا غلام حاضر ہو جائے گا. اور فرماتے حضور او اکتب لی ورقتن، یا حضور کوئی خط لکھ دیجئے، آپ کا خط ملے گا، غلام حاضر ہو جائے گا. حضرات گرامی سے سمجھ میں آتا ہے اس امت کی دل میں اس حضور کی اولاد کی شان کیا ہونی چاہیے، عظمت کیا ہونی چاہیے. حضرات گرامی، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا اگر ذکر نہ ہو آل رسول کے احترام میں تو پھر یہ باب مکمل نہیں ہوتا ہے. چنانچہ جو ہے فتویٰ رضویہ شریف ہے جو برکات رضا مرکز اہل سنت پوربندر گجرات سے چھپی ہے، اس کی 29ویں جلد میں ہے. ایک استفتاء کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر ذلیل بحمدہ تعالی سادہ حضرات سادات اکرام کا ادنا غلام اور خاک پا ہے. ادنا غلام اور خاک پا یعنی ان کے قدموں کا دھول ہے. بے وقت کے امام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں سادات اکرام کا ادنا غلام ہوں، ان کے قدموں کا دھول ہوں. اور فرماتے ہیں ان کی عظمت، ان کی محبت فقیر ذریعے نجات اور شفاعت سمجھتا ہے. ان سے محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. اور فرماتے ہیں آگے کہ فقیر بارہا کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے تب بھی ان کی تعظیم نہیں جاتی. سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تب بھی ان کی تعظیم نہیں جاتی، تب بھی ان کا احترام اس امت پر لازم ہے. ذہن سوال کرتا ہے کہ مشکات شریف میں تو آیا ہے من وقرا صاحب بدعت فقط اعانا علی حدم الاسلام، کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، توقیر کی، تو گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. اس میں اعلی رسول کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو گئے تب بھی ان کی تعظیم نہیں جاتی. سوال یہ ہوا کہ تعظیم کس چیز کی ہو رہی ہے؟ جواب یہ ہے نسبت رسول کی تعظیم ہے، خاندان رسول کی تعظیم ہے، نسب رسول کی تعظیم ہے. اب آئیے کہ اختصار کے طور پر 2-3 منٹ کے لیے حضور علی رحمۃ اللہ علیہ کی شان پہ
شان کیا بیان کریں گے، بلکہ ان کی شان بیان کر کے ہم اپنے آپ کو حضور کے غلاموں میں شامل کر رہے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، حضرات گرامی کھاتے ہیں ان کے گھر کی سب لوگ۔ آج جو ہمارے علاقے میں اتنے علماء کی تعداد نا، قسم خدا کی صرف اور صرف حضور علی اور پاپا حضور مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ایک مدرسہ نہیں بلکہ ہر گاؤں میں ان کی سرپرستی کے مدارس چل رہے ہیں، مسجدیں ہیں، آواز ہے اور نمازیوں کی تعداد ہے۔ یہ حضور علی کی ایک مبارک کی برکت ہے۔ ساتھ تو حضور علی رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں میرے استاد علامہ محمد احمد مصباحی نے کتاب لکھی امام احمد رضا التصوف، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ولی کے لیے کرامت لازم ہے، ولی کے لیے کرامت لازم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کرامت کی دو قسم ہے، ایک کرامت وہ ہے جس میں شعبدہ کا اور استدراج کا احتمال ہے، اور دوسری کرامت وہ ہے جس میں کسی چیز کا شبہ نہیں ہے، کسی چیز کا شک نہیں ہے۔ وہ کرامت کیا ہے؟ وہ کرامت یہ ہے کہ اس ولی کامل کو پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت پر استقامت حاصل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کرامت الولی کے استقامت و فعل ہی علی قانون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور غوث پاک جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل کرامت یہ ہے کہ ان کو پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت پر استقامت حاصل ہو۔ حضرات گرامی، اور حضور علی رحمت اللہ علیہ کی شان آپ نے دیکھی ہے کہ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی ہے، حضور علی رحمت اللہ علیہ نماز کی پابندی کی ہے، اور جو نہ کرے، آخری بات، جو نہ نماز کی پابندی کرے، انہوں نے یہ سبق اپنے جد امجد حضور مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ چنانچہ حضور مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے کتب الاقطاب ہے، انہوں نے ان کی جو کتاب ہے صبغۃ الواصلین، اس میں تحریر شدہ ہے، یہ فرماتے ہیں صبغۃ الواصلین میں کچھ عدلیہ ہے، کچھ وظائف ہیں، اور کچھ جو ہے حضور مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ مخفی نہ رہے، حضور مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخفی نہ رہے یہ سالک اگر جو اللہ والوں کے ایک قسم ہے، سالک اگر انتہائی مقام پہ پہنچ جائے، چاہے حالت جذب میں ہو یا حالت سلوک میں ہو، اس پر لازم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرے اور ظاہر شریعت پر عمل کرے، اور نماز فرض کبھی نہ چھوڑے، نماز فرض کبھی نہ چھوڑے۔ اس کے بعد جو کچھ متصوف یعنی زبردستی صوفی بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی کہیں گے ہم دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، خیال میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضور مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کی ادائیگی صورت جسمی کے ساتھ لازم ہے۔ اگر کوئی سالک صورت روحانی کے ساتھ یا وہم میں یا خیال میں نماز ادا کرنے کا دعویٰ کرے تو اس سالک سے فرض نماز ثابت نہیں ہوگی، بلکہ یہ طریقہ آگے فرماتے ہیں بلکہ یہ طریقہ ملحد ہو، گمراہ ہو اور زندگیوں کا ہے، ایسا طریقہ اپنانے کا ہے۔ ذات گرامی، تو حضور مولانا سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے جد امجد ہیں جنہوں نے یہ تعلیم کی ہے کہ نماز ہر حال میں لازم ہے۔ ذات گرامی، ہم سب پر بھی ضروری بنتا ہے کہ جب آل رسول سے محبت کرتے ہیں، حضور کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی طریقے کار پہ ہم سب کو چلنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔